بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کتاب کے رائٹر ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔ ناظرین، سیرت النبی کی اس کتاب کا روزانہ کم از کم ایک یا ایک سے زیادہ ویلاگ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اس میں، اور یہ آج کا جو ہے یہ ویلاگ نمبر 35 اور قسط ہے 14ویں۔ اس سے پہلے 13 قسطیں ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب کے اندر سے۔ ناظرین، یہ جو ہیڈنگ ہے زیر ڈسکس وہ ہے حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے 40 سال۔ ناظرین، یہ کتاب پوری کی پوری ہم کوشش کریں گے کہ آپ تک پہنچائیں، کم از کم روزانہ کی صورت میں ایک ویلاگ کم از کم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کتاب، جس کے رائٹر ڈاکٹر اسرار احمد ہیں، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ تک پہنچائیں کم از کم روزانہ کی بنیاد پر ایک ضرور۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرچہ تو زندانی اسباب ہے، قلب کو لیکن ذرا آزاد رکھ۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر احمال کی بنیاد رکھ۔ اے مسلمان، ہر گھڑی پیش نظر آیت لا یخلف المیعاد رکھ۔ یہ لسان العصر کا پیغام ہے، یہ لسان العصر کا پیغام ہے۔ ان وعد اللہ حق یاد رکھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ویلاگ چل رہا تھا اس کا ہیڈنگ تھا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پایا آپ کو تنگ دست، پس آپ کو غنی کر دیا۔ یہ ہیڈنگ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ دور ایک بھرپور انسانی زندگی کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ ایک محبت کرنے والی جاں نثار اور وفادار بیوی رفیقہ حیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان زوجہ محترمہ سے اولاد بھی عطا فرمائی۔ ایک انتہائی باعزت اور فراغت زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسر فرما رہے تھے، لیکن اب آپ کے اندر ایک داعیہ ابھرا اور توجہ کائنات خالق کائنات اور عالم بالا کی طرف مبذول و منعطف ہوئی۔ اب غور و فکر کا مادہ کسی اور رخ پر پروان چڑھنا شروع ہوا۔ چنانچہ ہمیں وہ روایت ملتی ہے جس کا راویہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے، اور بخاری شریف میں یہ روایت پہلے ہی باب میں موجود ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 برس کے لگ بھگ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت گزینی محبوب ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت گزینی اختیار فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت گزینی اختیار فرماتے تھے۔ حببا الیہ الخلاء فکان یحلو بغار حرا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ عبادت کس قسم کی تھی؟ آپ کسی سابقہ امت میں نہ تھے، کسی نبی کے پیرو
نہ تھے، کوئی عبادت کا طریقہ ایسا نہیں تھا جو آپ کو کسی اور نبی کی پیروی یا کسی اور امت میں ہونے کی وجہ سے معلوم ہوتا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ابھی ملاقات نہ ہوئی تھی، تو یہ عبادت کیسی تھی؟ اس کا جواب شارحین حدیث نے یہ دیا ہے کہ صفتہ تعبد تعبدہ تعبدہ فی غار ہرا التفکر التفکر و احتبارو، یعنی غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت غور و فکر اور عبرت پذیری پر مشتمل تھی۔ سوچ بچار، کتاب فطرت کا مطالعہ، خود اپنی فطرت کی گہرائیوں میں غواصی اور نگاہ عبرت سے ماحول کا جائزہ اور تجزیہ، یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غار ہرا میں عبادت۔ بقول علامہ اقبال مرحوم، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، یہ غور و فکر کہ نوع انسانی کس حالت میں مبتلا ہے، خاص طور پر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اخلاق کے اعتبار سے کتنی پستی میں مبتلا ہو چکی ہے، کس طرح کے شرک کا دورہ ہے، محبوب حقیقی سے لوگ کس طرح اپنا رخ موڑ چکے ہیں، یہ سارا غور و فکر نوع انسانی کی ضلالت اور گمراہی پر وہ بھاری رنج و غم تھا جس کے بارے میں قرآن مجید میں بار بار گواہی ملتی ہے۔ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، سورۃ الشعراء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شاید آپ کو اس رنج و صدمے کی وجہ سے ہلاک کر لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شاید اپنے آپ کو اس رنج اور صدمے کی وجہ سے ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ یہ وہ کیفیات تھیں جن کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اعتکاف فرما رہے تھے۔ اسی عالم میں پردے اٹھتے ہیں، اور صرف پردے ہی نہیں اٹھتے بلکہ آپ پوری نوع انسانی کی ہدایت پر مامور کیے جاتے ہیں، اور آپ کا دور دعوت تا قیامت مقرر کیا جاتا ہے۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ یہ ہے تفسیر سورۃ الضحیٰ کے ان الفاظ کی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اللہ نے پایا آپ کو حقیقت کی تلاش میں سرگرداں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رائے ہدایت منکشف کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ گویا غار حرا کی خلوتوں میں آپ حقیقت کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے، پس دروازے کھول دیے گئے، پردے اٹھا دیے گئے، حضرت جبرائیل امین سے ملاقات ہوئی، وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلی ملاقات جس میں نزول وحی کا آغاز ہوا، بیداری اور نیند کے بین کسی کیفیت یعنی نیم بیداری کے عالم میں ہوئی۔ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس کوئی لکھی ہوئی تختی تھی جس پر یہ آیات مرقوم تھیں۔ یہ ہم انشاءاللہ بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بے صدق و یقین،
تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں،